بعض والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے بچے کو کیوں ڈانٹا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ادب سکھانے کے لیے ڈانٹا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج اس نے جو حرکت کی ہے نا، آئندہ یہ حرکت کبھی نہ کرے، اس لیے ہم نے اس کو ڈانٹا ہے۔ بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے نہیں ہیں، بچہ سر یوں کر لیتا ہے، اور اونچی آواز میں والدین کہتے ہیں تم نے کیوں ایسے کیا؟ ہاتھ یہاں تک ہے، بچے نے سر نیچے کر لیا۔ کچھ والدین لگا بھی دیتے ہیں، اور اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی نیت تربیت کی ہوتی ہے۔ میں اس پر بھی بات کروں گا کہ کیا اس صورت میں تربیت ہو سکتی ہے، اور بہت سارے والدین تو ایسے ہیں جن کی اس موقع پہ نیت ہوتی کوئی نہیں ہے۔ نیت بس صرف یہ ہوتی ہے کہ اس نے میرا کام کیوں بڑھایا ہے، اس نے چائے گرا کے میرا کام کیوں بڑھایا۔ وہ سوچتی ہی نہیں ہے، بس غصہ آیا، خود فرسٹریٹ ہوئے اور اس کو فوراً سے نکال دیا۔ آپ کے خیال میں اس صورت میں آپ کی بات بچہ سمجھے گا؟ جب اونچی آواز میں بات کی جاتی ہے نا، تو بائی ڈیفالٹ انسان جب پیدا ہوا ہے تو اس وقت سے اونچی آواز سے یا اونچی جگہ سے گرنے سے انسان ڈرتا ہے۔ یہ دو بہت بڑے ڈر ہیں، اونچی جگہ سے گرنے کا ڈر، ریسرچ بتاتی ہے، اور اونچی آواز کا ڈر۔ اور جب ہم اونچی آواز سنتے ہیں تو ہمارا جو لاشعور ہے وہ اس تک بات پہنچتی ہی نہیں ہے، ہماری کمیونیکیشن کا کنیکشن اس دنیا سے کٹ جاتا ہے اور ہم کچھ دیر کے لیے فریز ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے بچے کو اونچی آواز میں ڈانٹتے ہوئے ہاتھ کو یوں اوپر اٹھایا اور بچے نے سر نیچے کیا، یہ ہاتھ نہیں اٹھایا، ویسے آپ نے اس کو اونچی آواز میں کہا، تو اس وقت تو بچے کا لاشعور آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، وہ تو فریز ہو گیا ہے، اس تک تو آپ کی بات پہنچ ہی نہیں رہی، آپ کا میسج پہنچ ہی نہیں رہا لاشعور تک۔ تو کیسے توقع کی جاتی ہے کہ یہ بچہ کل دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا؟ اور پھر جب کل یہ دوبارہ یہی حرکت کرتا ہے تو آپ اس کو پچھلی بات کا تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو سمجھائی تھی یہ بات کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا، حالانکہ در حقیقت آپ نے وہ بات اس کو سمجھائی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ غصے میں دیکھیں جب ہم کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں 7% صرف ہمارے الفاظ میسج پہنچانے میں کارآمد ہوتے ہیں۔ صرف کتنی فیصد؟ 7%، 7%۔ اور 38% ہماری ٹون بتاتی ہے، ہمارا لہجہ بتاتا ہے کہ کس لہجے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور 55% ہماری باڈی لینگویج میسج کو کنوے کرنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الفاظ سے دوسروں کو سمجھائیں، حالانکہ الفاظ سے زیادہ اہم بات آپ کا لب و لہجہ اور آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک سخت سے سخت بات اچھے لہجے میں، میٹھے لہجے میں اور مدھم آواز میں کہتے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ نرم بات کو بھی اونچے لہجے میں کہیں، آسان بات کو بھی اونچے لہجے میں کہیں یا اونچی آواز میں کہیں۔ تو جب والد یا والدہ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں تو بچے کا لاشعور اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر دوسرے دن وہی حرکت کرے گا، تیسرے دن وہی حرکت۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو 99% آپ کو وہ بچے جن کو والدین ڈانٹتے ہیں آپ کو ملیں گے کہ وہ حرکت دوبارہ وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی شرارت کو۔ اسکول میں ٹیچر ہر روز ڈانٹتی ہے لڑکوں کو، کیا لڑکے اسے سمجھتے ہیں؟ کیا لڑکے دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیخ کر اونچی آواز میں ان کو ڈانٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اگر آپ بچے کا بیہیویئر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بچے کی واقعی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ مثبت انسان بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بچہ حرکت کرے تو اس وقت آپ منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولیں، صرف خاموشی سے اس کو ایک مرتبہ دیکھیں، اور جب آپ کے اوپر سے غصہ اتر جائے، آپ نارمل ہو جائیں، تو پھر اس کو بلائیں
کچھ وقت کے بعد، اور کہیں بیٹا آپ نے یہ کیوں کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کیا اس سے پہلے میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا؟ یا جو بھی آپ کے پاس مناسب الفاظ ہوں اس وقت بولیں، اور بولنے کا انداز سلو رکھیں، بولنے کا انداز نیچے رکھیں۔ ہماری آواز دیکھیں، ایک جملہ میں بولتا ہوں، آپ یہ کام کریں گے، ایک یہ انداز ہے، میں کسی کو کہتا ہوں آپ یہ کام کریں گے۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ میں یوں کہتا ہوں آپ یہ کام کریں گے، اور تیسرا انداز یہ ہے کہ میں یوں کہوں آپ یہ کام کریں گے۔ پہلے دو میں آپشن مل رہا ہے، تیسرے میں کمانڈ ہے، تیسرے میں آرڈر ہے، تیسرے میں حکم ہے۔ تو جب آپ کا لب و لہجہ نیچے جاتا ہے، آپ پست آواز میں بات کرتے ہیں، وہ لاشعور کے لیے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ اس کو لاشعور بچے کا یا کسی بھی انسان کا زیادہ قبول کرتا ہے۔ آپ یہ کام کریں گے، ایسے ہی آپ بچے کو سمجھائیں، میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا، آپ نے یہ دوبارہ کام کیا۔ اس طرح بولیں گے، یہ تو میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں نا، اس طرح جب آپ بولتے ہیں تو بچہ سوچتا ہے، اور اس سے بچے کی پھر تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بچے سے بات منوانے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کی، اونچی آواز میں بولنے کی، شور مچانے کی، چیخنے چلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ سیریس ہو کے، آہستہ آواز میں، پست آواز میں، بچے کے ساتھ آئی کنٹیکٹ کر کے جتنا آپ بات سمجھائیں گے، اتنا ہی وہ بات اس کے لاشعور میں بیٹھے گی، اور اچھے طریقے سے بچہ اس بات کو سمجھ سکے گا۔